تسخیر کائنات سے آگے کی سوچنا لیکن نہ ایک ذات سے آگے کی سوچنا، تسخیر کائنات سے آگے کی سوچنا لیکن نہ ایک ذات سے آگے کی سوچنا، ہو جائے گی حیات کی گردش سرور بخش، ہو جائے گی حیات کی گردش سرور بخش، بس گردش حیات سے آگے کی سوچنا۔ ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے تسخیر کائنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا یہ حکم عطا فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے تم اس کے بارے میں تسخیر کرو، اس کی تلاش کرو۔ ناظرین کرام، اس کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں بہت سے سوال ابھرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج کا یہ سیشن اس ٹاپک پہ کیا جائے۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے چیف گیسٹ، اور جن کا نام، جن کی شخصیت پہلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، ایک ہمہ گیر شخصیت ہے، ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، علم پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اور کائنات ہو یا بایولوجی یا جس کو ہم کہتے ہیں سائنس اور انسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا سائنس کے بارے میں، اس پر بھی کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سر آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے تسخیر کائنات سے پہلے کائنات کسے کہتے ہیں، کائنات سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم آؤٹر ٹو انر ورلڈ کی طرف موو کریں گے۔ About 13.5 billion years ago, according to the scientific theory of the creation of the universe, a huge explosion took place, and science calls it Big Bang. اس سے پہلے 13.5 ارب سال سے پہلے there was no concept of time, there was no concept of space. All the matter was concentrated in one point. پھر وہ سارا میٹر ایک دھماکے سے پھٹا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، اور جس میں سے کیا کیا چیزیں نکلی؟ گیلیکسیز، سٹارز، پلانٹس، گیلیکٹک ڈسٹ، پلازما، ڈفرنٹ سولر سسٹمز، جس میں زمین، سورج اور ہماری زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہیں۔ دیر آر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اسٹارز ان دا یونیورس۔ زمین پہ آ جائیں سو دیر آر ڈفرنٹ کانٹیننٹس، دیر آر اوشینس، دیر آر سیز، دیر از این ایٹماسفیئر۔ وہاں سے آگے لائف پہ آ جائیں، دیر آر مائکرو آرگنزمس، دیر آر میکرو آرگنزمس، پلانٹس، اینیملس، انسان کے اندر چلے جائیں، یا کسی بھی چیز کو جب ہم مائکرو لیول پہ دیکھتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ الیکٹرانس، وی ٹاک اباؤٹ پروٹونس، وی ٹاک اباؤٹ نیوٹرانس. These subatomic particles combine to make molecules. Molecules combine and make different materials or substances. They're mixtures, compounds. Different compounds in the body of the living organisms combine and make cellular organelles, cells, tissues, organs, organ systems, اور پورے کا پورا ایک پھر جاندار بنتا ہے. تو کائنات جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے سے لے کے ستاروں سے، کہکشاؤں سے لے کے جاندار چیزوں کے اندر ایک سیل کے نیوکلیس تک یہ ساری چیزوں کو محیط ہے. سوری سر فار انٹرپشن، آئی وانٹ ٹو سے دیٹ سر بگ بینگ تھیوری جو آپ نے بتائی ہے، کیا سر اس کی جو ایگزسٹنس ہے اسلام میں ایگزسٹنس ہے اس کی؟ کیونکہ آئی تھنک جو اسلام نے بتایا ہے کہ کائنات کا تصور بتایا ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے اگینسٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، اس میں وہ تھیوری ہے نا، ابھی لا تو نہیں ہے. تھیوری کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرنے کے بعد وہ الٹیمیٹ ایک ریئلٹی لا کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو اس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. وہ سائنسدانوں کا کائنات کو
ان کی اپنی عقل کے مطابق جتنا انفارمیشن جتنا علم انہیں حاصل ہوا اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید اس طرح سے کائنات جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے. تو دیٹ از اسٹل اے تھیوری. اس پہ کل کو ہو سکتا ہے کہ کل کا سائنسدان آنے والے ٹائم کے اوپر جب اور زیادہ اس کے پاس نالج آئے گا, جب اور زیادہ ریسرچ ہوگی تو وہ خود ہی اس کو ریفیوٹ کر دے, خود ہی اس کو کہہ دے کہ یہ اس وقت جو کہا گیا تھا یہ غلط ہے بلکہ یہ اس طرح سے ہے. تو دیٹ از اسٹل اے تھیوری. اوکے سر. سر نیکسٹ کوشچن سر, انسان اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ انسان کائنات کا ایک حصہ ہے اور اس وقت زمین کے اوپر جہاں جہاں انسان بستے ہیں ٹوٹل ان کی آبادی کوئی 8 ارب سے زیادہ ہے. بالکل سر. اب انسان اور کائنات کے تعلق کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے رہی ہے, اور اگر ہم علم کی بات کریں تو ماضی قریب کی تاریخ میں چلے جائیں تو یونان کو ہم اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں, گریس, کہ وہاں سے جدید ماڈرن جو نالج ہے اس کی ابتدا گریس سے ہوتی ہے, یونان سے ہوتی ہے. اور ان کے اساتذہ میں سقراط, سوکریٹیز, اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو وہ کہتا تھا کہ کائنات کے متعلق سیکھنا بے معنی ہے, انسان کو صرف اپنی ذات, اپنے متعلق سیکھنا چاہیے. اس کا کائنات کے متعلق یہ نظریہ تھا. سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو, بکرات جسے کہتے ہیں. جی سر. اس کا نظریہ تھا کہ یہ کائنات جتنی چیزیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں, یہ اس وقت جتنی چیزیں انسان ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا, کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ ایک خیال ہے. دس از ناٹ اے ریئلٹی. اصل چیز جو ہے دا ریئل ورلڈ از دا ورلڈ آف آئیڈیاز. انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے. یہ ساری چیز جو ماحول میں سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, ستارے, آسمان, زمین, سورج, ہوا, پانی, یہ سب کچھ ایک غیر حقیقی چیز ہے. یہ اس کا تھا کائنات کے بارے میں نظریہ. اس کے بعد آج تک دنیا کے ہر خطے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی جو طاقتور چیزیں ہیں ان کو پوجنا چاہیے, ان کو خدائی درجہ دینا چاہیے. اب بہت سے مذاہب ایسے آپ دیکھ لیں گے, کوئی آگ کی پوجا کرتے تھے, یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں سے کچھ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا, لیکن ابھی بھی کافی سارے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں, یا تو وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, چاند کی پوجا کرتے ہیں, آگ کی پرستش کرتے ہیں, ہوا کی, سانپوں تک کو اپنا جو ہے وہ خدا مانتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس سے انہیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے, جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اس کے آگے وہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے انسان بھی ہیں جو اپنا کائنات کی چیزوں کے ساتھ ان کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا, مسجود بنا لیا, خود ساجد بن گئے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو اس کے برعکس ایک اور نظریہ بھی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی مسجود نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی, اور انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو سمجھیں کہ وہ کیسے چل رہی ہیں اور ان کو اپنے بہترین فائدے کے لیے ان کو استعمال کریں. تو ان کو مسجود بنا کے ان کے آگے جھکنا, ان سے خوف زدہ ہونا, اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کو اسٹڈی کریں. جی بالکل سر. تسخیر کائنات, ایک انسان سے تسخیر کائنات تک کا سفر کس طرح طے ہوتا ہے؟ سر پہلے ہمیں بتائیے کہ تسخیر کائنات کہتے کسے ہیں, اور اس کے بعد جب ایک انسان اس کی تسخیر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کیا لیمیٹیشنز ہونی چاہیے, اور کس وے کے اندر وہ انسان جائے, کیا سوچ کر جائے؟ تسخیر کائنات ہمیشہ سوچنے سے ہوتی ہے. پہلے تو تسخیر کا
جو لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تسخیر کے معنی ہے کہ کائنات کی مختلف اشیاء کن قوانین کے تحت چل رہی ہیں. میں ایک دو مثالوں سے اگر یہ وضاحت کروں اس بات کی. مثال کے طور پہ ہوائیں کن قوانین کے تحت چل رہی ہیں؟ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال. اور ہواؤں کے ان قوانین کو سمجھنا کہ کب ہوا کس سمت میں چلے گی اور پھر اس کا استعمال کر کے اپنے فائدے کے لیے فائدے کے لیے اس علم کو استعمال کرنا، یہ ہوا کو تسخیر کر لیا گیا. بالکل سر. اسی طرح سے پانی، ہم سب جانتے ہیں واٹر فلوز فرام ہائر پلیسز ٹو لوور پلیسز. ایٹ ہائر پلیسز اٹ ہیز مور اینرجی، وی کال اٹ potential energy. اور جیسے وہ نیچے آتا ہے that potential energy is converted into, according to the law of conservation of energy, it's converted into kinetic energy. یہ انسان نے سمجھا. جب سے زمین بنی اور پانی بنا ہے وہ تو اسی دن سے اونچی جگہ سے نیچی جگہ پہ آ رہا ہے، لیکن یہ آج سے 500-600 سال پہلے ہوا. انسان نے جب سمجھا کہ اوپر سے نیچے جب آ رہا ہے تو اس قانون کو سمجھ کے اس کو فائدہ کیسے لینا، اس نے اس سے بجلی بنانا شروع کر دی. تو پانی کے اس قانون کو سمجھا اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا. ایک حد تک کنٹرول حاصل کر لیا اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا. یہ دو مثالیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں. ہیومن باڈی پہ آ جائیں. میری اپنی مثال، میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیور سیروسس کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. اور آج کل انسان نے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس نے جو علم کے جس لیول پہ پہنچا ہے، انسانی جسم کے اس قانون کو سمجھا جو پہلے سے موجود تھا کہ جی اگر باہر سے اس انداز میں کسی اور کا آرگن لے کے لیور جو ہے ایک اور شخص کو لگا دیا جائے اور اس کو ان میڈیسن کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے تو وہ اس کی باڈی میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. بالکل سر. تو یہ ہے تسخیر کیا گیا اس حصے کو، قانون کو سمجھا گیا اور پھر اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کیا گیا. اس سے مراد ہے تسخیر کائنات. اب ہو سکتا ہے آپ کا اگلا سوال ہو کہ جی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی سر بالکل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو آج سے 1000 سال پہلے اگر کوئی شخص پیدا ہوا، یہ 2023 ہے، 1023 میں اگر کوئی شخص پیدا ہوا اور وہ 1500 میں یا 1600 اے ڈی میں دوبارہ بیدار ہو گیا، سو گیا دوبارہ بیدار ہوا، تو اسے کچھ زیادہ تبدیلی دنیا پہ نظر نہ آتی. لیکن سائنٹیفک ریولوشن 15ویں 16ویں صدی کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی سائنس میں، جہاں سے شروع ہوا رینائساں یورپ کے اندر، اس سے لے کے آج تک ایک شخص جو 1500 میں جوان ہوا تھا، اگر وہ سلا دیا جاتا اس کو اور آج وہ دوبارہ جاگتا تو اس دنیا کو نہ پہچان سکتا کہ یہ وہی دنیا ہے جہاں پہ میں آج سے 500-600 سال پہلے 700 سال پہلے سو گیا تھا. تو جب سے یہ سائنٹیفک ریولوشن آیا ہے اس کے بعد اور آج کا ٹائم جو ہے اٹس این ایرا آف بایو ریولوشن، بایوٹیک اینڈ انفوٹیک ریولوشن. تو یہ ساری چیزیں کیوں پاسبل ہوئی ہیں کہ جب سے انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے کائنات کی مختلف اشیاء کن کن قوانین کے تحت چل رہی ہیں اور وہ بڑے اٹل قوانین ہیں، ان کو سمجھا اور پھر ان کو استعمال کرنا شروع کیا
تو یہ کائنات کی مختلف چیزوں پہ یہ اپنا غلبہ حاصل کرتا گیا, اس کا تسلط ہوتا گیا. اسی کو تصغیر کائنات کہتے ہیں. جی سر, بالکل آپ کی بات درست ہے. سر, مسلمان اور تصغیر کائنات, اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیونکہ اسلام نے ہی سب سے پہلے تصغیر کائنات کا حکم دیا, لیکن سر انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے آج کا جو مسلمان ہے وہ دوسری اقوام کے آگے دستے دراز ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, ہر چیز میں وہ دوسری اقوام سے ہیلپ لیتا ہے. کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی طرف ہی دی تھی کہ تم نے ہی تصغیر کائنات کرنی ہے, اگر ایک مسلمان تصغیر کائنات کرتا تو آج کیا ہم یورپ کے یا دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے؟ آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلی آپ نے بات کی کہ آج کا مسلمان مجبور ہے, لاچار ہے. جی سر. I don't believe this theory. واہ سر. اس لیے مجبور اور لاچار وہ ہوتا ہے جس کو زبردستی کچھ نہ کرنے پہ فورس کیا جائے. اب جتنے بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں, جتنی بھی آبادی ہے مسلمانوں کی, سب کو اللہ تعالیٰ نے آزاد انسانوں کے طور پہ پیدا کیا. جی بالکل. سب کو اللہ تعالیٰ نے وہی ذرائع علم عطا فرمائے, 5 senses, جو یورپ کے انسانوں کو یا غیر مسلم لوگوں کے پاس ہیں. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہی دماغ عطا فرمایا بالکل جو دوسرے انسانوں کے پاس ہے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کے برابر صلاحیتیں عطا فرمائیں. تو جب علم کے ذرائع ہمیں مل گئے, صلاحیتیں ہمیں مل گئیں, تو پھر ہمیں کس نے مجبور کیا کہ ان ذرائع علم سے ہم نہ تو علم حاصل کریں اور نہ ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے پرسیپچول نالج سے کانسیپچول نالج کی طرف ہم موو کریں. کسی نے مجبور تو نہیں کیا. سر, یہ تو پھر ہماری اپنی سستی اور جی کاہلی ہوئی. یہی دس از مائی تھیسس, دس از واٹ آئی بلیو, کہ یہ ہماری سستی ہے, یہ ہماری کاہلی ہے, یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم کسی کو بلیم کر کے خود وکٹم بن جاتے. اور دنیا کے جتنے غیر ترقی یافتہ معاشرے ہیں, غیر ترقی یافتہ قومیں ہیں, all the underdeveloped nations and the countries, they blame others for all their miseries and become victims. They do not take responsibility of their actions. جب تک ذمہ داری نہیں لیں گے اپنے کام کی, اس وقت تک آپ کی حالت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ تصغیر کائنات. اب آپ کے سوال کی دوسری بات کہ ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو, کوئی شک نہیں ہے اس میں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ہے, آسمان میں زمین میں جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو مسخر کریں. اور آسمان سے مراد وہ صرف ایک ہی نہیں لیتا کہ سارا ہم اوپر کرتے ہیں تو جو نیلی ایک ہمیں سیلنگ نظر آتی ہے, that rooftop, that blue rooftop is the only sky. There are skies. یہ جو ستارے رات کو نظر آتے ہیں کیا صرف یہی کائنات ہے؟ نہیں, اس سے آگے بھی, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور یہ ثابت ہو چکا ہے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے امریکہ نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجی ہے. جی سر. جو تقریباً 13.3 بلین ایئرز تک جو پہلے یونیورس کی کنڈیشن تھی اس کی امیجز اس نے لی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں ان سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور کئی دفعہ حکم ہوا ہے کہ ان قوانین کو سمجھیں, یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. صرف ستارے اکیلے نہیں ہیں, وہ تو دیٹ از ون فیلڈ آف نالج, اسٹرانومی. There is geography, there is geology,
there is climatology, there is botany, knowledge of plants, knowledge of animals, zoology, اور پھر knowledge of different chemicals, anatomy, taxonomy, morphology, جانداروں کے اندر ہی آپ آ جائیں. جی سر. یہ سارے نالج اب ان کو ہم جدید سائنس نے ان کو اپنی ٹرمز دے دی ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو منوانے کے لیے شہادت کس بات کی دیتا ہے. ہواؤں پہ غور کرو, سمندروں پانیوں پہ غور کرو, لکڑی پہ غور کرو کہ جو سرسبز گیلی نظر آتی ہے آپ کو, اندر پانی ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی انرجی کیسے ہے کہ آپ آگ جلاتے ہیں وہ جل کے آپ کو انرجی دیتی ہے. ہواؤں پہ غور کرو, بالکل. زمین کے اندر سے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں, خوبصورت پھل نکلتے ہیں اس میں سے, خوبصورت پھول نکلتے ہیں اس میں سے, جو آپ کے لیے زندگی بخش نعمتیں, اس پہ غور کرو. گائے بھینس کو آپ چارہ دیتے ہیں سبز رنگ کا, لیکن اس کا دودھ پیتے ہیں. مکھیاں جو ہے وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پہ سارا دن شہد کی مکھیاں نیکٹر اکٹھا کرتی ہیں, اور وہ اتنا خوبصورت شہد ہنی اس کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. تو ہمیں تو بار بار حکم ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرو, اور پھر تمہارا ایمان پختہ ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا. اس کا سارا مقصد ہے, کسی مقصد کے لیے ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ ربوبیت عالمینی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی پہلی وحی, اس میں بھی رب کا لفظ, الحمدللہ رب العالمین, آغاز قرآن مجید رب العالمین, ربوبیت عالمینی کا فریضہ تسخیر کائنات کرنی ہے, اور عالمی ربوبیت کا فریضہ سر انجام دینا ہے. تمام انسانوں کی نشو و نما کی ذمہ داری اپنے سر لینی اور اس کو پورا کرنا ہے. تو تسخیر کائنات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس وقت تک اس کو بہتری کے لیے استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی سر, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے کہ جو اقوام جنہوں نے تسخیر کائنات کی, کائنات کے بارے میں جانا اور اس کو پھر انہوں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا, وہ اقوام کہاں پہ ہیں؟ اور جو اقوام جو اس راز کو جاننا تو دور کی بات, اس کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا, وہ اقوام کہاں ہیں؟ اگر آپ دنیا کے نقشے پہ ایک سرسری نگاہ دوڑائیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی, آپ کو اپنے سوال کا جواب بڑے واضح طور پہ مل جائے گا, لائک اے براڈ ڈے لائٹ, کہ کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کا مطلب ہے ان قوانین کو سمجھنا جن کے تحت یہ چل رہی ہے. بالکل سر. آج کا سائنسدان ان قوانین کو کبھی نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کہتا ہے, جی سر, کبھی نیوٹنز لاز آف موشن کہتا ہے, کبھی فیراڈیز لاز آف الیکٹریسٹی کہتا ہے, اور اسی طرح سے دیر آر لاز فار جیوگرافی, جیولوجی, اسٹرونومی, میتھمیٹکس, کیمسٹری, فزکس اینڈ بایولوجی ایز ویل. تو ان کو سمجھنے سے جن اقوام نے ان کو سمجھنا شروع کیا, تو پچھلے 500-600 سال میں اس وقت باقی دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا, یا ان اقوام نے جنہوں نے اس کو سمجھنے میں دیر کر دی. اب یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے پروگرام کی, یہ یہاں سے 1000 کلومیٹر دور تک کئی سمندر اور کئی بر اعظم کراس کر کے دیکھا اور سنا جائے گا. جی بالکل. یہ کیوں ہوا؟ کہ ریڈیائی لہروں کی ریڈیشن, الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کے ان قوانین کو ان انسانوں نے سمجھا اور اس قابل اس کو بنایا کہ اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایک آدھ اچھی سی بات کر لیں تو دنیا کے دوسرے خطوں میں بیٹھے ہوئے انسانوں تک وہ بات پہنچ جائے. تو جو اقوام کائنات کے راز پا رہی ہیں ان قوانین کو سمجھ کے, وہی دنیا میں انہی کا غلبہ ہے, انہی کا تسلط ہے, وہی
दुनिया के सियासी, दुनिया के मुआशरती, दुनिया के मुआशी फैसले करती हैं, उन्हें गलबा हासिल है। और ये कानून है कि जो फिट होता है वही सरवाइव करता है, वही हिट होता है। वही हिट होता है। लेकिन इसमें मैं एक बात का इजाफा करूंगा कि सिर्फ तस्खीरे कायनात इस लिहाज से करके फिजिकल लॉज जिन्हें हम कहते हैं, फिजिकल लॉज ऑफ द यूनिवर्स, उनको समझ के इस तरह अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर लेना काफ़ी नहीं है। इसके बाद एक और इंसान की अगली मंजिल भी शुरू होती है, और वो है मुआशरे के लेवल पे। वो एक अलहदा पूरा मौजू है, लेकिन एक सवालिया अंदाज में अल्लामा इकबाल के अल्फाज में मैं एक बात छोड़े जा रहा हूं। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को मुसख्खर किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। ये एक और मौजू है, इस पे फिर कभी बात होगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया कि तस्खीरे कायनात राज़ इलाही जानने का एक सफ़र है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की इंसान के अंदर एक मोहब्बत भी और उसका कॉन्सेप्ट भी आता है कि इस कायनात को बनाने वाली शख्सियत का नाम, ज़ात का नाम, ज़ात वाहिदा का नाम सिर्फ अल्लाह ताला है। और इससे इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पर पुख्ता यकीन और एतमाद भी आता है, और जिसे हम कामिल ईमान कहते हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की डिस्कशन जिसके अंदर हमने इन चीज़ों पे बात की। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।